بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 14 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے مذہبی ادب کا تعارف و تجزیہ۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم کے مذہبی ادب میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں اور ان کتابوں کو کتنے مجموعوں میں بیان کیا جاتا ہے، کل کتنے مجموعے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ہندو دھرم کی مذہبی کتب۔ ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں کو درج ذیل 7 مجموعوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ 7 مجموعے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شروتی، نمبر 2 اسمرتی، نمبر 3 دھرم شاستر، نمبر 4 دھرم سوتر، نمبر 5 رزمیہ تخلیقات، نمبر 6 پران، نمبر 7 اپنیشد۔ یہ 7 مجموعے ہیں۔ ہندو دھرم کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان 7 مجموعوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب ان سب کا مطلب کیا ہے، ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروتی کو سمجھتے ہیں۔ شروتی کا مطلب ہے سنی ہوئی باتیں، اور اسمرتی کا مطلب ہے یاد کی ہوئی باتیں۔ پھر مذہبی قانون کو دھرم شاستر کہتے ہیں، اور اسی دھرم شاستر کے جو منظوم قوانین ہیں ان کو دھرم سوتر کہا جاتا ہے۔ جو مذہبی قوانین کو منظوم نظم میں یعنی شاعری میں بیان کیا جائے اس کو دھرم سوتر بولتے ہیں۔ اسی طرح جن کتب میں رزم و جنگ کا تذکرہ ہے وہ رزمیہ تخلیقات اور فرقہ وارانہ دیو مالا کی تاریخ بیان کرنے والی کتابوں کو پران کہا جاتا ہے۔ لیکن جن کتب میں زندگی کے فلسفے اور بھکتی کا بیان ہے انہیں اپنیشد کہا جاتا ہے۔ اب چند مشہور مجموعوں کا تعارف و تجزیہ کرتے ہیں۔ جو مشہور مجموعے ہیں 7 مجموعوں میں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وید کو دیکھتے ہیں کہ وید کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کی سب سے مقدس اور تمام مذہبی مسائل کا مرجع اول وید کو مانا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق وید کلام الہی ہے۔ عوام میں مقبول رائج وید کل 4 ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید۔ کا مطلب یہ ہے کہ وید جو ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن یا اسی طرح سے انجیل، زبور، یہ سب کلام الہی ہیں، اسی طرح سے ہندو دھرم میں جو وید ہے اس وید کے متعلق ہندو دھرم کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی کلام الہی ہے۔ اور رگ وید، اس کو 4 وید کی کل 4 قسمیں جو مشہور تقسیم بیان کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وید کی تقسیم 2 اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک جو مشہور تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، یہ 4 وید۔ رگ وید کے کیا ہے؟ رگ وید کے بارے میں جانتے ہیں۔ رگ وید میں کل 10,000 منتر ہیں۔ یہ 10,000 منتر 10,017 یا 1028 سوکتوں یعنی گیتوں پر مشتمل ہے۔ 1017 یا 1028 سوکتوں پر یہ مشتمل ہے۔ رگ وید کا بیشتر حصہ قندھار اور مشرقی بلوچستان میں لکھا گیا، اور کچھ حصہ سندھ اور بلوچستان میں لکھا گیا، یعنی افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں رگ وید کا کچھ پورا کا پورا رگ وید اسی علاقے میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 2 پہ یجروید۔ یجروید کے بتاتے ہیں کہ اس یجروید کے کل 2 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے کو وجنئی سمتا اور دوسرے حصے کو تیتریہ سمتا بولتے ہیں۔ یجروید مکمل رگ وید سے ماخوذ ہے۔ اس کا منتر قربانیوں سے متعلق ہے، یعنی یگ اور قربانی کے موقع پہ جو منتر پڑھے جاتے ہیں وہ یجروید کے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری نمبر پہ سام وید۔ سام وید کے بھی تمام منتر رگ وید سے ہی ماخوذ ہے۔ اس میں صرف 75 بھجن جو ہے اس کے اپنے ہیں، یعنی 75 بھجن ایسے ہیں جو رگ وید سے نہیں ہیں بلکہ وہ مستقل سام وید کے بھجن ہیں۔ وید کی چوتھی کتاب اتھر وید۔ اتھر وید میں کل 6,000 منتر ہیں، اور جن میں 1,200 منتر
ऋग वेद से माखूज हैं। 6000 में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से माखूज हैं, बकिया मंत्र इसी अथर्ववेद के हैं। मज़कूरा चारों वेदों के बारे में हिंदुओं का अकीदा है कि ये ब्रह्मा के मुंह से निकला है। ब्रह्मा यानी खुदा को मानते हैं, या इसको कह लें कि त्रिमूर्ति में से एक, रुकून सलासा अकीदे तसलीस का जो उनका अकीदा है उसमें से एक ब्रह्मा है जो सबसे गालिब है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से निकला है, इसलिए इसको कलाम इलाही और मुकद्दस होने का मुकद्दस समझते हैं इसको। मशरिक अब ब्रह्मा के किस 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 मुंह से ब्रह्मा के 4 मुंह बयान करते हैं, उन चारों में से किस मुंह से कौन सा वेद निकला है। कहते हैं कि मशरिकी मुंह से ऋग्वेद निकला, जनूबी मुंह से यजुर्वेद, और मगरिबी मुंह से सामवेद, और शिमाली मुंह से अथर्ववेद। इन चारों ऋग्वेदों की 4 जिहतें हैं, यानी 4 मुंहों से ये बयान किए गए हैं। पराशर के बेटे व्यास विद्या ने मौजूद वेदों की तदवीन नौ की थी, इसलिए बाज़ किताबों में इनको वेदों का मुसन्निफ भी लिखा गया है। जो मौजूदा वेद जो चल रहा है इसकी जो तदवीन हुई है, इसकी जो तरतीब हुई है, वो व्यास विद्या ने की है। इसीलिए अक्सर उर्दू और अंग्रेजी मुसन्निफीन ने भी ये लिखा है कि वेद के मुसन्निफ व्यास विद्या थे। अब पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत ये हिंदू लिटरेचर की सबसे तवील किताब है। इसमें तकरीबन 2,15,000 अशार है। इसका कोई मुतय्यन मुअल्लिफ नहीं, न ही इसका कोई दौर तालीफ मुतय्यन है, बल्कि इस किताब में हर दौर में हज़्फ़ व इज़ाफ़ा होता रहा और आखिरी इल्हाक़ 3री सदी ईस्वी के बाद का है। इसका मतलब ये कि हिंदू धर्म की मजहबी किताबों में सबसे मुतव्वल किताब, सबसे लंबी चौड़ी किताब महाभारत है। इसके लिखने का कोई मुतय्यन ज़माना नहीं कि किस ज़माने में लिखा गया, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि ये हर दौर में इस किताब में हज़्फ़ व इज़ाफ़ा होता रहा। लेकिन जो 3री सदी ईस्वी वो आखिरी हज़्फ़ व इज़ाफ़ा है, उसके बाद इसमें कोई हज़्फ़ व इज़ाफ़ा नहीं किया गया। इस किताब में यानी महाभारत में दिल्ली और मेरठ के आसपास के इलाकों में हस्तिनापुर नामी इलाके के एक ही खानदान के 2 भाइयों कौरव और पांडे के दरमियान की लड़ाई की दास्तान है। भगवत गीता। भगवत गीता बहुत ही मशहूर किताब है, आमतौर से इसका हवाला दिया जाता है, इसके फ़लसफ़े बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि ये असलन महाभारत का जुज़ है। महाभारत जो पीछे हमने पढ़ा जो किताब, उसका एक जुज़ है भगवत गीता। अगरचे इसको मुस्तकिल किताब के तौर पर भी अलग से छापा जाता है। इस किताब में कुल 18 अबवाब है। भगवत गीता में कुल 18 अबवाब हैं। भगवत गीता दरअसल मैदान जंग में, जब महाभारत जंग हो रही थी, उस मैदान जंग में कृष्ण की तरफ से अर्जुन को किए जाने वाले नसाए का बयान है। यही वजह है कि हिंदुइज़्म के अखलाक और निज़ाम ज़िंदगी की तालीमात के लिए इस किताब का बकसरत हवाला दिया जाता है। ये हिंदू धर्म की मकबूल तरीन किताब है। दरअसल जब महाभारत जंग हो रही थी तो अर्जुन की ख़ानदानी जंग थी उसमें, तो अर्जुन जिनकी तरफ कृष्ण थे, जब अर्जुन को देखा कि ये थोड़ा पसोपेश में है, जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि जंग में फिर उसके अपने ही लोग थे, चचा भतीजे भांजे सब अपने थे, इसलिए वो इस पसोपेश में था कि जंग करें या ना करें। तो कृष्ण ने उसको इस बात पे उभारा और उसको ज़िंदगी की हकीकत समझाई कि हक और सदाकत और झूठ में तमीज़ के लिए, सदाकत इसमें तमीज़ के लिए जंग करना कभी कभी ज़रूरी होता है। ये पूरा जंग का और निज़ाम ज़िंदगी और ज़िंदगी के फ़लसफ़े बयान किए, वो तमाम बातों के मजमूए को भगवत गीता कहा जाता है। मशहूर हिंदी फ़लसफ़ी शिव मोहन लाल माथुर अपनी किताब कदीम हिंदी फ़लसफ़ा में गीता की तालीमात बयान करते हुए लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इसके अंदर यानी गीता के अंदर इरफान का इल्म, इरफान का एक दरिया कूजे में बंद है।
توحید کا بلند ترین تصور، روح انسانی کا روح کل سے واسطہ، زندگی اور موت کا راز، جسم اور روح کا تعلق، علم اور عمل کی باہمی نسبت، جذبات اور عقل کا رشتہ، صلح اور جنگ کا فلسفہ، غرضے کی حیات اور ماورائے حیات کا شاید ہی کوئی اساسی مسئلہ ہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ گیتا کا بنیادی نظریہ قرآن کریم اور تصوف اسلامی کے نظریے سے بہت قریب ہے۔ ہندوؤں کے شاستروں میں یہی ایک کتاب ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو دین قدیم کی اصلی وحدت سے آشنا کرتی ہے۔ یعنی کہ ان کے بیان کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ گیتا کے اندر مابعد طبیعیات کے مسائل کو بہت ہی تفصیل سے اور عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک رامائن ایک مجموعہ ہے، ایک رزمیہ داستان ہے۔ یہ بھی رامائن میں کل 24,000 اشعار ہیں جو 7 حصوں میں منقسم ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بالمیکی رامائن کے کچھ حصے کے مصنف وشنو ہیں۔ بالمیکی رامائن سنسکرت زبان میں ہے اور ہندی زبان میں تلسی داس کی رامائن ہے۔ یہ بھی ایک رزمیہ تخلیق جس میں رام اور راون کے درمیان ہونے والی لنکا کی جنگ کا ذکر ہے۔ اس رزمیہ تخلیق میں رام اور راون کے درمیان ہونے والی سری لنکا کا ذکر ہے، جو سیتا کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، جس میں رام نے سیتا کو چھڑانے کے لیے راون پر حملہ کر کے راون کو شکست دی تھی۔ رامائن میں ہندو دھرم کے 3 مشہور اہم مسلک وشنو مت، شیو مت اور شکتی مت کے بیان کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مشہور دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ، یعنی بالخصوص ان 3 مسالک کا تذکرہ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ پھر بہت سے مشہور دیوی دیوتاؤں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اپنیشد کے لغوی معنی ہے قریب بیٹھنا۔ ذہین شاگرد رشی یا گرو کے قریب بیٹھ کر اسرار و حکم اور فلسفیانہ باتیں سیکھتے تھے۔ انہی باتوں کو کتابی صورت میں لایا گیا تو اس کا نام اپنیشد رکھا گیا۔ جیسا کہ میں نے ہندو دھرم کی تاریخ میں پڑھا تھا کہ اپنیشد ایک عہد بھی ہے، ایک زمانہ، ایک دور گزرا ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ شاگرد استاذ کے قریب بیٹھتے تھے اور پھر استاذ ان کو فلسفے اور حکمت کی باتیں بتاتا تھا۔ تو اس دور میں جو یہ فلسفے کی باتوں کا مجموعہ آیا، اس کا نام اپنیشد رکھا گیا۔ رشی یا گرو کا اپنے شاگردوں کے سامنے دیے ہوئے یہ خطبات 800 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے درمیان لکھے گئے تھے۔ 300 سال کے عرصے میں جو لکھے گئے ان کا نام اپنیشد ہے۔ اپنیشد کی تعداد یوں تو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، مگر 12 اپنیشد موجود ہیں اور یہ 12 اپنیشد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ایش، نمبر 3 کین، نمبر 3 کٹ، نمبر 4 پرش، نمبر 5 منڈک، نمبر 6 مانڈوکیا، نمبر 7 تیتریا، نمبر 8 نیتریا، نمبر 9 چھاندریا، نمبر 10 برہدارنیک، نمبر 11 شویتا، نمبر 12 کاوشتکی۔ یہ ٹوٹل 12 اپنیشد ہیں جو آج کل رائج ہیں، جنہیں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ پران کے معنی ہے پرانا، پراچین اور قدیم۔ جس طرح ویدک ادب میں ہندو دھرم کے رسوماتی پہلو اور اپنیشد میں فلسفیانہ پہلوؤں کا بیان ہے، اسی طرح عوامی پہلوؤں کا بیان پرانوں میں ہے۔ ویدوں کے ساتھ پرانوں کی لوک کتھائیں بھی قدیم ہیں۔ انہی کتھاؤں کے ذریعے عوام کی سطح پر ایک لوچدار مذہب پرورش پاتا رہا۔ بعد میں یہ مذہب وسیع تر دیومالائی نظام میں منسلک کر دیا گیا۔ پران 5 قسم کے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ نمبر 1 آفرینشی کائنات، نمبر 2 کائنات کا ارتقاء اور ثانوی آفرینش، نمبر 3 یگوں اور یگوں سے چلے آ رہے دیوی دیوتاؤں اور رشیوں منیوں کے اساطیری سلسلے، نمبر 4 منو کے عہد اور یگوں کی دیومالاؤں کے وقائع،
نمبر 5 بڑے خاندان خصوصاً سوروونشی اور چندرونشی خاندانوں کے حالات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ویدک ادب میں ہندو دھرم کے رسومات، ریتی رواج، طریقے عبادت، ان سب چیزوں کا بیان ہے، اور اپنشد میں ہندو دھرم کی فلسفیانہ تعلیمات ہیں، اسی طرح سے قرآن میں یہ اس وقت کی جو عوام کی جو لوک کتھائیں ہوتی تھی، عوامی باتیں، اس کا مجموعہ قرآن میں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وید سے قدیم ہے یہ پران، یعنی وید سے پہلے کی جو عوامی رجحانات تھیں وہ پرانوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت ویدک عہد میں بھی ایک عوامی سطح پہ ایک قسم کا مذہب چلتا تھا، بعد میں اس کو اس دیومالائی نظام یعنی ہندو نظام میں اس کو شامل اس مذہب کو شامل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے قرآن بھی ہندو دھرم کے مذہب کا حصہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں، اس مجموعے میں 5 قسم کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پیدائش سے کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا کیا ہوئی، اور نمبر 2 دوسرا موضوع ہے کہ کائنات کا ارتقاء کیسے ہوا، اور پھر دوسری بار کائنات کیسے پیدا ہوئی۔ تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ قربانی اور قربانیوں کا جو دور جب سے آیا، اس وقت سے لے کر کے جو دیوی دیوتا اور رشی منی گزرے ہیں، ان کے واقعات اور ان کے کہانی، قصے، ان تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ منو کے عہد اور یگوں کی دیومالاؤں کے یعنی منو جو تھے ان کے زمانے، ان کا کون سا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں کیا چیزیں تھیں، کیا کہانیاں ہوئیں، کیا قصے ہوئے۔ اسی طرح جو بڑے خاندان گزرے ہیں ہندو کے، سورونشی اور چندرونشی، ان خاندانوں کے حالات آتے ہیں۔ پرانوں کی کل تعداد 18 ہے، وہ 18 کا یہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سنت کمار، یہ سب پرانوں کے نام ہیں، جو 18 پران ہیں ان پرانوں کے یہ نام ہیں: سنت کمار، نرسن، ناردیا، شیو، درباسس، مانو، کپل، اشنس، ورون، کالکا، شامب، نندی، سور، پاراشر، ادت، ماہیشور، بھاگوت، وششٹھ۔ اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہندو دھرم کے مذہبی کتب کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہندو دھرم کی کتب کے مجموعے ہیں ان مجموعوں کا تعارف و تجزیہ کیا۔ ان مجموعوں میں سب سے پہلے ہم نے وید کے بارے میں پڑھا، پھر مہا بھارت کے بارے میں پڑھا، پھر رامائن کے بارے میں پڑھا، پھر اپنشد کے بارے میں پڑھا، پھر پران کے